مدارس زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. قال اللہ تبارک وتعالی: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ایک آیت سورۃ البقرہ کی ہے اور دوسری آیت سورہ تغابن کی ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے: انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ رب العزت ہی نے انسانوں کو ساری نعمتیں عطا کی ہے. مال، دولت، ثروت، جائیداد، سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے. اولاد کا خالق اور اولاد کا مالک اللہ رب العزت ہے. اولاد کا ادا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. یہ ساری نعمتیں دے کے اولاد کی نعمت اور مال کی نعمت، جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں یہی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور یہ تمہاری اولادیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے، فتنے میں ڈال دیا ہے. فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایگزام پیپر تھما دیا ہے، ایک پریکشا پتر تھما دیا ہے، پریکشا کا پرچہ تھما دیا ہے، امتحان کا پرچہ تھما دیا ہے. اب اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم سب کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم سب کی واچنگ کر رہے ہیں کہ کون اس امتحان میں کھرا اترتا ہے اور کون کھرا نہیں اترتا. اولاد کے آزمائش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح سے آزمانا چاہتا ہے کہ کون اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، کون اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے: ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ سلیم الطبع پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے. پیدائش کے وقت اس کی جو فطرت ہوتی ہے، نیچر ہوتا ہے، وہ اسلام کا ہوتا ہے. یعنی وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ خدا کی خلقت سے، خدا کی تخلیق سے آیا ہے اور وہ خدا کو ہی مانتا ہے. اب آگے حدیث میں آتا ہے: فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اب یہ ماں باپ کے لیے یہی امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودیت کے قالب میں اور ڈھانچے میں ڈال دیتے ہیں، اگر وہ کرسچنس ہیں تو وہ کرسچینٹی کے ڈھانچے میں اور قالب میں ڈال دیتے ہیں، اگر وہ مجوسی ہیں یعنی آگ کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں تو وہ مجوس کے قالب میں اور ڈھانچے میں اس کو ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اور سمجھتے جائیے کہ اگر وہ کسی اور طرح کے شرک میں مبتلا ہے تو وہ اسی کے مطابق اس بچے کو ڈھال دیتے ہیں. یعنی اس کے عقائد، جہاں صحیح تربیت کی شروعات ہونی چاہیے تھی، وہیں سے جہاں سے امتحان اور آزمائش شروع ہوئی، وہیں سے کیا ہوا کہ کامیابی یہ تھی کہ اسی فطرت اسلام پر اس کی تربیت ہوتی، لیکن پہلی ناکامی یہ ہوئی کہ اس کو اللہ رب العزت سے دور کر دیا گیا. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے: مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ جب بچہ اور بڑا ہو جائے، وہم ابناء 7، یعنی 7 سال کا ہو جائے تو گھر والوں کو حکم دینا چاہیے کہ بھئی نماز پڑھو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَ 20، وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز اور عبادات اس کے مزاج میں نہیں آ رہی
تو کچھ سختی بھی اس کے اوپر کرنی چاہیے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، نہ تو وہ ماں باپ کے ساتھ رہے، نہ وہ کسی بہن کے ساتھ رہے، نہ بھائی کے ساتھ رہے، بلکہ بستر بالکل الگ ہو جائے. یہ گویا کہ یہ تربیتی امور ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، اور یہی آزمائش میں کامیابی کے ذریعے ہیں کہ اس طریقے پر عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کامیاب کر دیں گے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اعزاز کرو، اکرام کرو. اعزاز اکرام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مالے پہناؤ، بلکہ عزت نفس. کوئی بھی انسان ہو تو وہ ریسپیکٹ کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا مزاج ریسپیکٹ چاہتا ہے. وہ اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ذلیل کرے، دو چار لوگوں کے سامنے برا بھلا کہے، چاہے انسان بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. کوئی اس کے تھپڑ مارے چاہے چھوٹا بچہ ہو، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، تیور بدلنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا اکرام کرو، یعنی اس طرح سے ان کو ذلیل مت کرو. اور وہ احسنوا ادبہم، اور ان کو بہت اچھے اخلاق سکھاؤ، ریسپیکٹ دینا سکھاؤ کہ بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، ماں باپ سے کیسے پیش آنا ہے. اس طرح ان کو حسن ادب سکھاؤ. اسی طرح حدیث شریف میں آیا اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم. ایک ہی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو فرمایا تاکہ لوگ اچھی طرح اس کی طرف توجہ دیں اور سمجھ لیں کہ اپنی اولادوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. نہ انصافی مت کرو کہ ایک کے ساتھ زیادہ ایک کے ساتھ کم، لڑکے کو بڑھا دیا لڑکی کو گھٹا دیا، یہ مت کرو، بلکہ برابری سے پیش آؤ. تو جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو اولاد دے کر، اتنی بڑی نعمت دے کر آزمائش میں ڈالا، وہیں اپنے نبی کے ذریعے سے موقع بموقع یہ گائیڈنس انسان کو دیا کہ وہ کس طرح سے فالو کرنا ہے. چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ آزمائش ہے اور یہ ایگزام پیپر ہے، اور ان سوالات کا حل کیا ہے کہ صحیح معنی میں جو پیپر ہے اس کو حل کیا جائے، اور صحیح معنی میں اولاد کے جو حقوق ہے، جو تربیت کے حقوق ہے، وہ ادا کیے جائے. اسی طرح مال کے تعلق سے بھی کہا کہ مال کو بھی اللہ رب العزت نے جس طرح اولاد کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، مال کو بھی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے عن کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ اللہ رب العزت نے ہر امت جو امت محمدیہ سے پہلے آئی، ان امتوں میں سے ہر ایک امت کو بحیثیت امت کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور وہیں ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کتنے کھرے ہیں کتنے کھوٹے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی آزمائش جو اللہ رب العزت بحیثیت امت کریں گے وہ مال کے ذریعے کریں گے، یعنی اس امت کو مال بہت ملے گا، اور اس مال کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس امت کے لوگوں کی آزمائش کریں گے، آزمائیں گے کہ کون مال کے امور میں، کون مال کے حقوق میں صحیح سالم رہتا ہے، کون ایماندار رہتا ہے، اور کون بدعنوانی کرتا ہے، کون بدماشی کرتا ہے. چونکہ مال کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، ایک اپنا غرور ہے، اس لیے مالدار آدمی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا کہ امبانی کی اولاد میں اور یہ فقیر چند. تو یہ مال کی ایک فطرت ہے کہ وہ مال غرور لاتا ہے. اسی طرح مال کا اپنا ایک نشہ ہے. غریب آدمی 5 روپے خرچ کرنے سے پہلے سوچے گا، لیکن مالدار وہ اپنی ذرا سی چیزوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی جو ہے نا تصویر بہا دیں گے. اسی طرح جو مال دولت جب آتی ہے تو وہ برائی کا دروازہ ساتھ لے کر آتی ہے. چونکہ جب جیب گرم ہوتی ہے تو کسی کی غربت نظر نہیں آتی، اور پھر مسجدیں نظر نہیں آتی کہ مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، پھر سنیما نظر آتے ہیں، پھر موویز نظر آتی ہیں، پھر ایپل کے فون نظر آتے ہیں،
پھر مہنگی بائکس نظر آتی ہیں، فضول خرچیاں نظر آتی ہیں جب دولت ہوتی ہے۔ تو مال برائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح بہت ساری آزمائش کے دروازے اللہ رب العزت مال کے ذریعے سے کھولتے ہیں۔ یہ چند مثالیں آپ کو دی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم مال بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، پھر ہم تمہیں آزمائیں گے بھی کہ تم کتنے سکسیس ہو کر آتے ہو۔ اولاد کے معاملے میں تمہارا رویہ وہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا اپنے اولاد کے ساتھ، جو حضرت ابو بکر کا رہا، حضرت عمر کا رہا، جو صحابہ کا رہا، کہ کس طرح کی تربیت انہوں نے کی اور کس طرح کے خیالات انہوں نے اپنی اولاد کو دیے، کس طرح کی فکر اپنی اولاد کو منتقل کی، کس طرح کی سوچ اپنی اولاد کو دی۔ کیا ان کو ایسا انسان جیسا انسان شریعت کے اندر، اسلام کے اندر مطلوب ہے، جس کو کہا گیا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط ان کو بناؤ، چونکہ مضبوط انسان اللہ کا محبوب بھی ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے کہ وہ 10 کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب مال دیا تو کیا مال کے ذریعے سے صرف بلڈنگیں کھڑی کی، کیا سود دیا، کیا اس کے ذریعے سے رنڈیوں کو نچایا، یا پھر اس مال کو حضرت ابو بکر کے جیسا مال بنایا، حضرت عمر کے جیسا مال بنایا، حضرت عثمان کے جیسا مال بنایا۔ حضرت ایک موقع پر ایک جہاد میں جانا تھا، غزوے میں جانا تھا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ یہاں پر آپ کو پیسے جمع کرانے ہیں تاکہ پورے لشکر کا خرچہ اٹھایا جا سکے۔ تو اس موقع پر آج لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہے کہ میری بلڈنگ اس سے زیادہ اونچی ہونی چاہیے، میری شادی اس سے زیادہ پلس ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر آپس میں کمپٹیشن اس کا تھا کہ حضرت عمر اپنے آپ میں سوچ رہے تھے کہ میرے گھر میں اللہ رب العزت نے اتنا مال دے رکھا ہے، میں 50% اٹھا کر لے جاتا ہوں، ابھی تک تو میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں نکلا، لیکن آج میرا نمبر آگے ہو جائے گا۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پہ ابو بکر سب کچھ ہی اٹھا لائے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا، حضرت عمر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے، کہا 50% چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے، کہ آپ کو اور آپ کا نام چھوڑ کر آئے۔ حضرت عثمان نے اپنی پوری کی پوری دولتیں لگا دی۔ کسی باغ کا پتہ چلا کہ اس باغ کی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور بڑی پریشانی کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، دولت کو دیکھا نہیں، پورا کا پورا مال لگایا، جتنی رقم تھی باغ کو خریدا، مسلمانوں کے لیے دے دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار ہیں، بڑے تاجر ہیں اور بڑے استاد ہیں، کئی شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف جیسے ان کے شاگرد ہیں، لیکن اس مال کی وجہ سے اس آزمائش میں وہ اس طرح کامیاب ہوئے کہ مال کا غرور ان میں نہیں آیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہماری آزمائش کی ہے کہ کیا ہم جو حقیقت میں اولاد کا حق ہونا چاہیے، والدین کا بڑا مطالبہ ہوتا ہے کہ صاحب ہماری اولاد ہماری بات مانتی نہیں، تم نے اگر حق ادا کیا ہوتا تمہاری اولاد کا، صحیح تربیت کی ہوتی تو بڑے ہونے کے بعد وہ تمہاری تربیت نہیں کرتی، وہ جو تم نے اس کے بچپنے میں غلطیاں کی ہیں تو وہ اب یاد دلا رہی ہے تمہاری اولاد، ہاں میری تربیت نہیں کی رہی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہم تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ تو پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ مالی حقوق میں اور مالی امور میں اور اسی طرح اولاد کی تربیت کے معاملے میں وہ صحیح معنی میں کھڑے اترے۔ چونکہ یہ اللہ رب العزت ایگزام پیپر حل کرا رہا ہے، آپ ایگزام ہال میں ہو، یہ دنیا آپ کا ایگزام ہال ہے، اور آپ کا یہاں پہ قلم چلا جا رہا ہے کہ آپ اولاد کے کتنے حق ادا کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، الگ الگ چیزوں سے، کبھی ہم جان لے لیں گے، کبھی دے دیں گے، کبھی دنیا کا کوئی فائدہ دے دیں گے، کبھی لے لیں گے۔ ہم یہ پلس مائنس کا جو کانسیپٹ ہے یہ چلتا رہے گا، اور اسی میں ہم تم لوگوں کو آزما رہے ہیں۔ پھر جنہوں نے اولاد کے اوپر بھروسہ کیا، انہوں نے وہ مال کے اوپر بھروسہ کیا اور مال کے صحیح حقوق ادا نہیں کیے اور اولاد کے صحیح حقوق ادا نہیں کیے،
تو انہوں نے نقصان بھی بہت بڑا اٹھایا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پڑوس کے ملک میں ایک بہت بڑا برانڈ رہا ہے سہراب سائیکل نام سے، جیسے ایٹلس وغیرہ اس طرح کی برانڈ ہے. اس طرح اس ملک میں یہ برانڈ رہا. تو کرونا کال میں جو آنر تھا اس برانڈ کا، اب اندازہ لگائیں پورے ملک میں جس کا برانڈ چل رہا ہو اور کروڑوں اور اربوں اس کی کمپنی کی سائیکل ہو، لاکھوں سائیکلز کی، لاکھوں پروڈکٹ کی ڈیلی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہو، کئی ان کے آؤٹ لیٹ ہوں پورے ملک میں، کئی ہزار، کیا عالم ہوگا اس آدمی کی مالداری کا. لیکن اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا. اسی طرح مال کا حق صحیح طرح سے ادا نہیں کیا، اور ان میں وہ انسان فیل ہوا. کرونا کال میں جب وہ مرا ہے تو اس کی موت سے پہلے آخری خواہش یہ تھی کہ میرے گھر والے آ جائیں. ہاسپٹل کے لوگ فون کر رہے ہیں کہ آ کر مل لو. گھر سے نہ بیوی ملنے آئی، نہ بچے ملنے آئے، کوئی ملنے نہیں آیا. جب مر گیا تو اس کا جنازہ تک لینے کوئی نہیں آیا. جس اولاد کے لیے اور جس مال کے لیے انسان پوری تگ و دو کرتا ہے، پوری بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس اولاد کا یہ حال ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اور ایسے آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی. تو یہ ہم ایگزام میں ہیں، ایگزام ہال میں ہیں. گویا کہ اگر مال کا صحیح طرح سے استعمال اور اولاد کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کی گئی، جیسی تربیت اسلام کے اندر اور شرع کے اندر مطلوب ہے، تو یہ جتنا نقصان آج اٹھایا جا رہا ہے اس سے اور بڑا نقصان اٹھایا جائے گا. جس طرح افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، انسان اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے. آج اسی طرح مال کی خواہش کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا کہ مال کا جو تقاضا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. مال کا تقاضا ہے، ہمیں مال چاہیے تو بیاج لینا پڑے تو ہمیں لینا ہے. تو مال کو آج ہم نے خدا بنا رکھا ہے، اور اس مال کی وجہ سے پورے سماج کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. آج ہمارا مال کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ آج جن جگہوں پر ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے وہ جگہ ہیں کہ شادیوں کے اندر، برتھ ڈے کے اندر. آج سے 20 سال پہلے تک مسلمانوں میں برتھ ڈے کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن آج برتھ ڈے کے عنوان سے 5-5 لاکھ، 7-7 لاکھ، اور اگر اور کوئی بڑا مالدار ہے تو پھر کروڑوں تک برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے. اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی تقریبات میں کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے، اور شادیوں کے اندر تو خدا رحم کرے. جس نے جتنی زیادہ بچیوں کی عزت کو نیلام کیا، جس نے جتنی زیادہ رنڈیاں نچائی، جس نے جتنے زیادہ ایسے اسباب مہیا کیے جن سے عیاشی ہو، وہ سماج کا اتنا ہی بڑا ذمہ دار ہے. جو سماج کے اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے. عربی کے اندر ایک شاعر ہے، اس کا الفاظ مجھے یاد ہے، انما الجمال جمال العلم والادب، کہ خوبصورتی اور بھلائی اور سماج کے اندر اچھے ہونے کی جو بنیاد وہ مال و دولت نہیں ہے. اصل جو جمال ہے، اصل جو بیٹرٹی ہے، اصل جو اچھائی ہے، وہ انسان کے پاس علم ہو اور تہذیب ہو. ایک اور عربی کا شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غلط لوگوں کے پاس مال ہے تو یہ مال کو خدا بنانا اور مال کے آگے سجدے کرنا، یہ وہ ان کو مبارک. سماج کے اچھے لوگوں کے لیے خدا کی راہ کافی ہے، خدا کا علم کافی ہے. تو اس مال کو خدا نہیں بنانا چاہیے. آج ہمارے یہاں پر ہمارے سماج کے، آپ برادری کی سطح پر لے لیں، آپ محلے کی سطح پر لے لیں، آپ اپنے پولیٹیکل اور راجنیتک سطح پر لے لیں، آپ کسی بھی سطح پر لے لیں، آپ کو سماج کے اچھے لوگ نہیں ملیں گے.
چونکہ وہ مال کا جو استعمال تھا وہ صحیح نہیں ہوا، بلکہ جو جتنا بڑا منحوس ہوگا، جتنا بڑا دیوس ہوگا، جتنا بڑا فتین اور شریر ہوگا، جتنا بڑا قوم کا دلہ اور غدار ہوگا، وہ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ملے گا چونکہ مال ہے۔ اور ہماری سنجیدگی بھاڑ میں گئی کہ جو مال ہے، ہاں صاحب فلاں صاحب کے پاس اتنا مال ہے تو ہم تو ان کے تلوے چاٹیں گے، یہ ماحول چل رہا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک جگہ پر محلے کے ایک بڑے ذمہ دار نے کروڑوں کی اپنی بیٹی کی شادی کی، اتفاق سے وہ مسجد کے ذمہ دار تھے، راجستھان سے باہر کا واقعہ ہے۔ امام صاحب چھٹی پر سے آنے میں 4-5 دن لیٹ ہو گئے تو ان کی تنخواہ انہوں نے اس لیے کاٹ لی کہ آپ لیٹ گھر سے آئے۔ اور میں آپ کو جے پور کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ کچھ مالدار ہیں، چہروں پر بڑی داڑیاں بھی ہیں، ان کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں، لیکن زندگی میں جو حقیقی معنی میں دین کا تقاضا ہے، جو دین اللہ رب العزت چاہتے ہیں، وہ دین ان کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ان کو کچھ سماجک ذمہ داریاں بھی دے دی۔ مثال کے طور پہ کسی کو مسجد کا صدر بنا دیا، کسی کو سماج کا کوئی صدر بنا دیا۔ تو ایک صاحب نے، جن کے چہرے پہ ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی، بڑی وہ ٹوپی اوڑھتے ہیں، تو اپنے گھر کے ایک فرد کی شادی میں، بلکہ اپنے بیٹے کی شادی میں، ایک طرف وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ کر آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد وہ اس بات کا انتظام کرا رہے ہیں کہ چونکہ آج ہمارے یہاں پہ راتی جگہ ہے اور رنڈیاں ناچنے آئی ہوئی ہے تو ہم اسٹیج لگوا رہے ہیں، اور سماج حاجی صاحب فلاں صاحب، حاجی صاحب فلاں نمازی صاحب ہے، اور فلاں صاحب ہمارے خدا ہیں، اور وہ آدمی وہاں پہ کھڑا ہو کر رنڈیاں نچوا رہا ہے، اور اس کی اولاد پیسے لٹا رہی ہے رنڈیوں کے اوپر۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، ہلکی بات نہیں کہہ رہا۔ ایک اور میں آپ کو بات بتلاتا ہوں، اسی طرح کے ایک ذمہ دار بنا دیا جنہوں نے لوگوں کو، انہوں نے اپنے گھر کے ایک فرد کی شادی میں رات، سردیوں کی رات میں تہجد کے وقت تک اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح نچایا ہے جس طرح رنڈی ناچتی ہے۔ یعنی اس آدمی کے اپنے گھر میں وہ یہ بھی کہے کہ صاحب میں تو منع کر رہا تھا، سالے تیری جب اپنے گھر میں نہیں چل رہی تو پھر وہ اس بات اپنی ظاہری عزت کے خاطر بھی وہ ایسا نہیں کر سکا کہ میرے گھر کی بیٹیاں روڈ پر آ کر ننگی نہ ناچے۔ یہ ہمارے سماج کا حال ہے۔ اس لیے یہ مال اور اولاد بہت بڑی امانت ہے اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو یاد رکھیے، جب رزلٹ آتا ہے، جب ساری تلی کھل جاتی ہے کہ تم نے کتنی محنت کی تھی، اور اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے امتحان کے بعد، اور دنیا کے رزلٹ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کو بھی لکھی جاتی ہے اللہ کے پاس، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی لکھی جاتی ہے، تو اس کے یہاں سے رزلٹ آنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان جو آزمائش کے دو اہم پہلو ہیں، ایک تو اولاد اور ایک مال، ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں خود یہ نیت کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے گھروں سے ہم ان فتنوں کو ختم کریں گے۔ جیسے مال کا ایک فتنہ آج کل یہ چلا ہے، میں ابھی تھوڑے دن پہلے سکھ ہاؤس کی طرف سے جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو چند نوجوان لڑکے جن کی بمشکل عمر 17-18 سال ہوگی، ایک بوڑھے آدمی کو روک کے اور پریشان کر رہے ہیں، اور اس کی گاڑی ہلکی گاڑی تھی، وہ اس پر لاتے مار رہے ہیں۔ میں نے رک کر کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا کہ گاڑی والے کوئی مولانا ہے، تو تھوڑا سا وہ چونکہ مسلمان تھے سائلنٹ ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ برتھ ڈے کے خمار میں تھے اور وہ کیک ویک لے کر آئے تھے، ایک دوسرے کا منہ گندا کرنا تھا ان کو، اور وہاں پہ یہ دکھانا تھا کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور یہ دیکھو ہم ہماری باپ کی کمائی کو کس طرح سے روڈ پر پھینکتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ تو یہ بہت سخت معاملات ہیں، ورنہ جب اللہ کی پکڑ یوں ہی نہیں آ رہی، اللہ رب العزت کی پکڑ، یا کسی کی بد دعا بھی ہے، کسی کی آہ بھی ہے، اور ہمارے کرتوت بھی ہیں۔ اس لیے ہم خود یہ نیت کریں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ سنت و شریعت کے مطابق شادی کریں گے،
اور جو گھر کے بڑے ہیں وہ گھر میں اپنی اس بات کو نافذ کریں گے کہ ہمارا مال یا تو استعمال نہیں ہوگا، اگر استعمال ہوگا تو صرف اور صرف جائز طریقے پر استعمال ہوگا۔ اگر سماج کے اندر یہ پرتھا چل جائے کہ غلط طریقے پر، غلط انداز پر جو اپنی اولاد کو استعمال کر رہا ہے، اولاد کو غلط تربیت دے رہا ہے، یا کم از کم جو اولاد یہ مال کا غلط استعمال کر رہا ہے، گھر کے بڑے اور چھوٹے اس کو ٹوکنا شروع کر دیں کہ ذرا سی غیرت نہیں ہے تم میں، ذرا سی شرم و حیا نہیں ہے تم میں، یہ بھی اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ معاشرے کے لوگوں نے، ذمہ داروں نے سمجھا تو انہوں نے اس چیز کو نافذ کیا، اور وہاں پر پورا ایک ایگریمنٹ ہو چکا کہ گاؤں میں اگر کسی نے فضول خرچی شادی میں کی، کسی نے برتھ ڈے بنایا، پورا گاؤں اس کا بائیکاٹ کر دے گا۔ اب ہم اور کاموں میں یہ چیز کرتے ہیں، لیکن شریعت کے لیے ہم دوسری بڑی بڑی نیکیاں ڈھونڈیں گے، لیکن ان چیزوں کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر مال اور اولاد کے بارے میں اگر ہم نے سنجیدگی سے اپنے آپ کو اویئر نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت کا لٹ بہت مضبوط ہے۔ اور پھر یہ کہنا اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، وہ قہار بھی ہے، اس کا غضب بھی بہت خطرناک ہے، اور وہ جب غضب پر آتا ہے تو زمینوں کو اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت تو ہے ہی، اس کا لٹ بھی بہت مضبوط ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔